دیکھیں، بسم اللہ، باب فی بیوع الذرائع الربویہ، ربا کا ذریعہ بننے والی بیوع کے بارے میں، یعنی ایسا تبادلہ کہ ربا کی کسی کی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بیع ہوئی ہے آپس میں، تو ربا کی نیت تو نہیں تھی لیکن وہ صورت ایسی بن گئی ربا والی، صورت ایسی بن گئی ربا والی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بیع ربا کا ذریعہ بن گئی، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ربا کا کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں تھا، بس لین دین باہمی اس طرح ہوا کہ بعد میں جب غور کیا گیا تو وہ تو سود والی شکل بن گئی، حالانکہ نہ پہلے سود کی ذہنیت بائع کی تھی نہ مشتری کی تھی، بات سمجھے۔ تو اس باب میں نا وہ وہی ہے امام مالک رحمہ اللہ بیلوم، جو پیچھے لفظ ہے نا تو ہم کا، تو وہ امام مالک رحمہ اللہ اس طرح کی شکلوں میں ان کا فتویٰ عموماً عدم جواز کا ہے، تو باقی حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیت بھی نہیں تھی تو اس لیے ٹھیک ہے۔ دیکھیں، کہتے وہاں ہونا شیئن، یہاں ایک چیز ہے جو پیش آتی ہے للمتبادلین، لین دین کرنے والوں کے لیے، دو مسئلے ذکر کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر ایک، یہ اوپر نشان لگا لیں، ایک مسئلہ ہے اقالہ کا، کہ جب اقالہ کرے ان میں سے ایک، یعنی سودا کینسل کرے ایک دوسرے سے، اقالہ کس طرح کرتا ہے، اضافے کے ساتھ یا کمی کے ساتھ، یہ تفصیل آگے آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چیز بیچی ہے 100 روپے کی، ٹھیک ہے، اب بعد میں بائی نادم ہے، وہ کہتے یار مجھے یہ چیز نہیں بیچنی چاہیے تھی، مجھے یہ چیز نہیں بیچنی چاہیے تھی، تو اب یہ جو بائی ہے یہ اس کو کہتا ہے یار تو نے 100 روپے میں مجھ سے یہ چیز لی ہے، 100 روپے ادھار ہے، تو چل یار میری چیز مجھے واپس کر دے، میں تجھے 10 روپے دے دیتا ہوں، اضافی 10 روپے دے دیتا ہوں، بات سمجھ رہی ہے کہ او نقصان، یا بعض صورتوں میں کمی کے ساتھ، کہ مثال کے طور پر یعنی مشتری نادم ہو گیا، مشتری خریدنے کے بعد وہ کیا ہو گیا، نادم ہو گیا ہے، یا بائے، مثال آتی ہے آگے، تو مطلب یہ سودا کینسل کرتا ہے کوئی زائد پیسے دے کر یا بعض صورتوں میں کمی کر کے، سمجھ، اس میں نا بعض اوقات وہ ربا والی شکل بن جاتی ہے، تو تفصیل آتی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ مسئلہ کہلائے گا اقالہ کا، یہ مسئلہ کیا ہے، اقالہ کا، کہ چونکہ اس میں دو بیع ہو جاتی ہے نا، ایک پہلے بیع ہوئی اور ایک بعد میں دوبارہ، تو جب دو بیع ہوتی ہیں تو چیز واپس ہوتی ہے تو وہ پھر بعض صورتیں اس کی اینا والی بن جاتی ہے، جیسے اینا کے اندر دو بیع ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ۔ وَلِلْمُتَبَايِعِينَ، یہ مسئلہ نمبر 2، للمتباین کا عطف پیچھے والے متباین پر، یعنی وہاں ہونا شیء یعرض للمتباین اذا اشترى احدهما، بات سمجھ رہے کہ نہیں، یہ مسئلہ نمبر 2، اور یہی چیز پیش آتی ہے دو لین دین کرنے والوں کے لیے، جب خریدے ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کوئی چیز، الذی باعہ، جو اس کو بیچی تھی، جو چیز بیچی ہے نا اسی سے وہ پھر کیا دوبارہ خریدنا چاہتا ہے، پہلے تو تھا نا اقالہ، یہ اقالہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، خود یہ دوسری بیع ہو رہی ہے باقاعدہ، فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا، خرید ایک اپنے ساتھی سے کوئی چیز جو اس نے اس کو بیچی تھی، خریدتا ہے کس کے ساتھ، بزیادت،
زائد پیسے کے ساتھ کہ میں نے بیچی تھی 100 میں، اب وہی چیز میں اس سے خریدتا ہوں 110 میں، اب وہی چیز میں خریدتا ہوں 110 میں، او نقصان یا کمی کے ساتھ، یا پھر کہ 100 میں بیچی تھی اب میں اسے 90 میں خریدتا ہوں۔ ہوا ضمیر کا مطلب یہ متباین، اور یہ جو بیع ہے نا ایو تصور بینہما، شکل بن جاتی ہے بینہما ان متباین میں بلا ارادہ، کیا شکل بن جاتی ہے؟ یو تصور صورت بن جاتی ہے تبایع ربوی، ربوی بیع، یہ تبایع ربوی ہے، یہ یو تصور کرنا نائب فاعل، ایو تصور بینہما تبایع ربوی من غیر قصد الی ذلک، بلا ارادہ۔ اب شکل کیا بن گئی ہے؟ ربا کی۔ فَإِذَا أُضِيفَتِ الْبَيْعَةُ، جب نسبت کی جائے البیعۃ الثانیہ، دوسری بیع کو ملایا جائے پہلی بیع کی طرف، استقر الامر، معاملہ یہ بنے گا کہ ان میں سے ایک نے گویا کہ واپس کیے 10 دینار 20 کے بدلے الی اجل ادھار۔ مثال کے طور پر میں نے اپنا قلم جو ہے نا 10 نہیں چاہیے، لے جا پولٹری، اچھا مثال کے طور پر میں نے جو ہے نا اپنا قلم 10 روپے میں بیچا ادھار، اپنا قلم میں نے بیچا 10 روپے میں، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں جو ہے نا وہی قلم میں جو ہے نا مول جواز سے میں خرید لیتا ہوں 20 میں، مول جواز سے خرید لیتا ہوں 20 میں۔ اب میرا قلم تو میرے پاس واپس آ گیا ہے، میرا قلم میرے پاس واپس، اب صورت کیا بنی؟ گویا کہ 10 کا تبادلہ ہوا 20 کے ساتھ، صورت کیا بنی؟ گویا کہ 10 کا تبادلہ ہوا 20، اب 10 اور 20 کا تبادلہ، اب حالانکہ پہلے پروگرام نہیں تھا، بس میں نے اپنا قلم بیچا تھا، سمجھے کہ نہیں، بعد میں مجھے ضرورت پڑی، میں نے کہا نہیں یار تو مجھے کر، اب اس نے کہا جی اس کو تو ضرورت ہے، سمجھے کہ نہیں، تو اس نے بولے جواز نے کہا جی 20، میں کہا تو کوئی بات نہیں، میرے ہاتھ میں چڑھا ہوا قلم ہے 20 کی خیر ہے۔ اب یہ ارادہ نہیں تھا لیکن بلا ارادہ یہ شکل بن گئی ہے، یہ ہے باب کا مطلب فی بیوع الذرائع الربویہ۔ پہلی شکل میں ارادہ ہوتا ہے، پہلی شکل میں ارادہ دونوں صورتوں میں، ارادہ دونوں صورتوں میں بیع کا تھا، ربا کا نہیں تھا، لیکن نتیجتاً شکل ربا والی بن گئی ہے۔ تو بولو وہ ہمت کرو جو لمبا سفر کرنا ہے، ہاں اللہ اکبر، پہلے تھکے بیٹھے ہو نہیں تو کہتے وہاں وہ یہ چیز جانی جاتی ہے بیوع الاجال کے ساتھ، یعنی یہ جو شکل بنتی ہے نا اتفاق ربا والی، یہ وہاں بنتی ہے جہاں جانبین میں سے کسی ایک میں ادھار ہو، جہاں ادھار ہو، ٹھیک ہے نا، بیوع الاجال میں۔ تو کہتے ہیں فنذکر من ذالک، تو ہم ذکر کریں گے اس میں یعنی بیوع الاجال میں، مسئلۃ فی الاقالہ، ایک مسئلہ اقالہ کا اور ایک مسئلہ بیوع الاجال کا، دو مسئلے ہم ذکر کریں، اور یہ دو مسئلے جو اوپر کیے تھے، پہلا مسئلہ اقال احدہما الاخر بزیادہ اور نقصان، دوسرا مسئلہ وللمتباین اذا اشترى احدہما۔ کہتا اب یہ دو مسئلے تھوڑے تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، باقی اس میں تفصیل پر نہیں جاتے، یہ اصول کے طور پر ہے، ان کو سمجھ لیں گے تو باقی ان کی روشنی میں خود حل کر لیں گے۔ اس لیے دو مسئلے ذکر کریں گے، تو ایک تو آج پڑھیں گے اور ایک کل، ہاں ایک آج پڑھنا ہے۔
فنذکر من ذلک مسئلہ، تو ہم ذکر کریں گے اس سلسلے میں ایک مسئلہ اقالہ کا اور ایک مسئلہ بیوع الاجال میں، صرف دو ہی مسئلے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے اس سے مقصود فروعات کا حل کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود اس میں کیا ہے؟ اصول کو حاصل کرنا، قاعدہ اور ضابطے کو معلوم کرنا، سمجھنا، کیونکہ بدایت المجتہد ہے نا، تو قاعدہ ضابطہ جب سمجھ آ جائے گا، سمجھے کہ نہیں، تو پھر فقیہ بندہ پھر اس کی روشنی میں باقی خود زور لگا لے گا۔ مسئلہ، پہلا مسئلہ اقالے والا، آج والا آسان ہے، اقالے والا، کل والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ مسئلہ کہتے ہیں لم یختلفوا، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان من باع شیئا، ایک آدمی کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے، کأنک قلت، گویا کہ تو نے یوں کہا، عبدا بمئۃ دینار، ای بیعتک عبدا بمئۃ دینار، ای بیعتک عبدا بمئۃ، بات سمجھے کہ نہیں؟ کہ ایک آدمی کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں مثال کے طور پر مولوی جواد کو کہ میں نے آپ کو یہ غلام بیچا ہے 100 دینار میں، مثلا الی اجل، ادھار۔ مولوی جواد نے مجھ سے غلام لیا ہے، کتنے میں؟ 100 میں، اور اس نے 100 کب لیا؟ نقد نہیں دیا، بلکہ کب دینا ہے؟ ادھار، مہینے بعد دینا ہے۔ ثم ندم البائع، پھر بائع نادم ہو جاتا ہے، یعنی میں نادم ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار غلام بڑے کام کا تھا میرا، سمجھئے کہ نہیں، بیچنا نہیں چاہیے تھا مجھے، تو بس غلطی سے بیچ بیٹھا ہوں۔ اب میں دوبارہ جناب مولوی جواد سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سمجھے کہ آپ یہ غلام مجھے بیچ دیں۔ ثم ندم البائع، پھر بائع شرمندہ ہوتا ہے، فسأل المبتاع، وہ مشتری، یہ فسأل المبتاع، تو وہ سوال کرتا ہے مشتری سے، کیا ان یصرف الیہ مبیعہ، میں مولوی جواب کہتا ہوں بھئی میری مبیع مجھے واپس کر دو، ویدفع الیہ 10 دنانیر مثلا، اور ساتھ کہتا ہے یہ دے گا اس کو 10 دینار نقد، او الی اجل، یا ادھار۔ میں کہتا ہوں جی میرا غلام مولوی جواد صاحب مجھے واپس کر دو، میں آپ کو 10 روپے یا 10 دینار نقد دیتا ہوں، یا بعد میں دوں گا، یا بعد میں دوں گا، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیں میرا غلام میرے پاس کیا آ گیا ہے؟ واپس۔ اب وہ غلام میں نے اس کو کتنے میں بیچا تھا؟ 100 میں۔ اب گویا کہ اس نے مجھے وہ غلام کتنے میں بیچا؟ 110 میں۔ اب میرا غلام مجھے واپس آ گیا، گویا کہ اس نے 100 میں جو لیا تھا مجھے کتنے میں بیچا؟ 110 میں بیچا۔ اب غلام تو میرے پاس آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ گویا کہ تبادلہ کس کا ہوا؟ 100 اور 110 کا۔ اب یہ قصداً نہیں تھا، بس بلا قصد جو ہے نا ایسا ہو گیا۔ آپ نے بیچا، اس کی ملکیت بن گئی، تو اس کی ملکیت بن گئی، غلام تو اس کا ہوا، اس کے اندر اس والا معاملہ اس مرضی بیچے جتنے مرضی۔ اچھا نا، بظاہر تو یہ ہو گیا نا مسئلہ دست ہے، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتے نا میرا غلام میرے کو واپس ہے، گویا کہ تبادلہ 100 تو 110 کا ہو گیا، کہہ سکتا ہے نا۔ ہاں تو کہتے اب یہ ہے مسئلہ، صورت مسئلہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو کہتے ان ذالک یجوز، یہ بے ٹھیک ہے، ولا باس بذالک، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اقالہ، ان جو جواز کا فتویٰ دے، کہتے ہیں اقالہ ان کے نزدیک اذا دخلت زیادہ، تو اس میں اگر کوئی اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی آ جاتی ہے، یہ نہیں بے ہے، پہلی الگ بے تھی یہ الگ بے ہے، ان دونوں کو آپس میں ملاتا کیوں؟ دونوں بیوں کو آپس میں ملاتے کیوں؟ وہ الگ بے تھی، یہ کیا ہے؟ پہلی بے کرتے بعد کوئی شرط تو نہیں لگائی گئی تھی نا اقالہ کی، جب شرط کوئی نہیں تھی تو یہ بیع مستأنف، وہ الگ الگ ہے۔ اب اس نے لے لیا ہے تو اب وہ 110 کا بیچے، 120 کا بیچے، 200 کا بیچے، اس کی مرضی، میں نہ خریدوں بے شک۔ کہتا ہے یہ بیع مستأنف، یہ نہیں بیع ہے،
ولا حرج، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو کوئی چیز بیچے بثمن، ایک پیسوں میں، یا جیسے 100 میں، پھر وہ آدمی اسی سے خرید لے زیادہ پیسوں میں، اسی سے وہ زیادہ پیسوں میں بھی وہ خرید سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس مسئلہ کے اندر اشترا منہ البائع الاول العبد، خریدا اس سے بائع اول نے. بائع اول کون ہے؟ پہلا تھا میں، اور دوسرا بائع کون تھا؟ بولی جواد. اس لیے کہ اس مسئلہ میں خریدا اس سے بائع اول نے غلام الذی باعہ، جس کو بیچا تھا 100 کے بدلے میں جو واجب تھا اس کے لیے. اس نے کس طرح خریدا ہے؟ وَبِالْعَشْرَةِ مَسَاقِينَ، 10 مسقال کے ساتھ، اللہ زادہ جو اس نے زید دیے ہے، یعنی میں نے زید دیے، نقد او الی اجل، یا پھر کیا ہے ادھار، تو میں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ، اسی طرح کوئی اختلاف نہیں ہے فقہاء میں. لَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِمِئَةِ دِینَارٍ إِلَى أَجَلٍ، اگر یہ اسی سے اقالے والی شکل، اور نادم کون تھا؟ بائع. اسی سے ایک ملتی جلتی چھوٹی سی جزئی ذکر کرتا ہے. اسی طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر بیع ہوئی 100 دینار میں الی اجل، اور 10 مسقال نقد میں. کیا مطلب؟ یعنی جو پہلی بیع ہے نا، بیع اول، اس میں کچھ نقد ہے کچھ ادھار ہے. پچھلی مثال میں تو کیا تھا؟ پورا ہی ادھار تھا نا. اب یہ کیا ہے؟ کچھ نقد کچھ ادھار. مثال کے طور پر 110 کے اندر میں نے غلام بیچا تھا، تو اس نے 100 روپے مجھے نقد دے دیا ہے اور 10 ادھار رکھا ہوا ہے. اچھا، او الی اجل، تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی اب اگر یہاں بات ختم، اس کا بھی یہی حکم ہے، کوئی اختلاف نہیں. کیا مطلب؟ کہ اب بائع نادم ہوتا ہے، میں نادم ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں تجھے 10 مزید دیتا ہوں، تو گویا کہ اس نے وہ مجھے 110 میں خریدا تھا اور بیچا 120 کے اندر. تو کہتا ہے بیع اول ساری ادھار ہو، یا بیع اول میں کچھ نقد کچھ ادھار ہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور بائع نادم ہے اور اقالہ کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اچھا، ایک منٹ بس. تو یہ تو صورت ہم نے پڑھی کیا کہ نادم کون تھا؟ بائع. اس میں اختلاف نہیں تھا. اب دوسری صورت بیان کرتا ہے یہ قالے کی کہ نادم مشتری ہے. نادم مشتری ہے، تو یہ انشاءاللہ چلو